الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات، کہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو. اللہ کی نعمتیں بندوں پر اس قدر ہیں کہ جو بے شمار اور بے حد ہیں، اور ان میں سب سے بڑی نعمت بھائیوں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے دین کی سمجھ دے دے، دین پر چلنے کی توفیق دے دے. جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جس سے اللہ محبت نہیں بھی کرتا اس کو بھی دنیا دیتا ہے. لیکن دین اگر دیتا ہے تو صرف اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اس کائنات کے اندر ہدایت کا مل جانا، اور ہدایت ملنے کے ساتھ نیکی عبادت کی توفیق مل جانا. اللہ تعالیٰ کا احسان کہ جس نے ہمیں اس زمین پر رہنے والے اربوں لوگوں میں سے مسلمان ہونے کا شرف عطا کیا، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنی عبادت کرنے کا اس کا رستہ دکھایا، اور طرح طرح کے احکامات دیے کہ جن احکامات پر چل کر ایک انسان اللہ کی صحیح معنوں میں عبادت کر سکتا ہو. بھائیو، جس اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس نے اس کو عبادت کا حکم دے کر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ خود اس نے انسان کے لیے عبادتیں مقرر کی ہیں، عبادتوں کے احکامات دیے ہیں. تو نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات بندے کے لیے کوئی مصیبت ہے، کوئی مشکل ہے، بلکہ بندے کے لیے، انسان کے لیے شرف اور اس کی سعادت ہے کہ اللہ نے اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنی قربتیں پانے کے لیے انسان کو وہ رستے دکھائے ہیں کہ جن رستوں پر چل کر انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. تو چنانچہ نماز ہو یا روزہ ہو، حج زکوٰۃ ہو، جو بھی عبادات ہیں، اللہ کے جو بھی احکامات ہیں، ان سبھی کا مقصد بندے کو اللہ کے قریب کرنا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو چھوڑ دیتا ہے ایسے ہی انسان کو، اور پھر لوگ اپنی من مانی کرتے ہوئے جو کرتے، اور پھر قیامت کے دن ان کو کہا جاتا کہ جو تم کر کے آئے ہو یہ غلط ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا عین عدل، اس کی حکمت، اس کی رحمت اور شفقت بندوں کے ساتھ کہ اس نے بندوں کو خود ان کے لیے دین متعین کیا، دین مقرر کیا، اور دین کے احکامات دینے کے لیے اپنی کتاب نازل کی. اس کتاب کو سمجھانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اسی بھائیوں، اللہ کی عبادتوں کو کبھی بھی اپنے لیے کسی طرح کا بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھیں، اللہ کا بہت بڑا انعام سمجھیں. اور پھر کسی کی صحت و سلامتی کے ساتھ اس کو یہ باتیں کرنے کا موقع مل جائے تو اور اللہ کا اس سے بڑھ کر اس پر انعام ہے. اسی لحاظ سے، اسی مناسبت سے بھائیوں، رمضان کی جو آمد ہے، اس حوالے سے ہم کو اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. جو آدمی کسی کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، پھر اس کی پلاننگ کرتا ہے، اس کی پلاننگ ہوتی ہے کہ اس سے کس طرح بہتر سے بہتر طور پر اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. تو چنانچہ اللہ کا یہ مہمان جو ان قریب ہم تک پہنچنے والا ہے، ضرورت ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی. اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد اس امت کے سلف صالحین، صحابہ تابعین، ان کا یہی طریقہ تھا کہ یہ شعبان کا مہینہ ان کے ہاں رمضان کی تیاری کا مہینہ ہوتا تھا. رمضان آنے سے پہلے ہی روزوں کی ریہرسل شروع کر دیتے تھے. اور اس لیے آپ نے سنا صاحب کا خطبے میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سب سے زیادہ روزے اسی شعبان کے مہینے میں ہوتے تھے. جس طرح کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام یا تو شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے، یا چند دن کے چھوڑ کر باقی سارا مہینہ روزوں سے گزارتے. تو ایک تو یہ ہے اس رمضان کے آنے کے لیے ہمیں جو روزوں کی ریہرسل کرنے کی ضرورت ہے کہ تاکہ رمضان آنے تک یہ روزے رکھنے ہمارے لیے
آسان ہو چکے ہوں۔ اسی طرح بھائیوں، ہمیں اس مہینے شعبان کے اندر جس چیز کی ضرورت ہے، قرآن سے اپنا تعلق اگرچہ مسلمان کا ہر وقت ہونا چاہیے، دن رات میں ہر گھڑی میں اس قرآن کی تلاوت کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن خصوصاً رمضان اور قرآن کا دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ اللہ نے اس عظیم کتاب کو نازل کرنے کے لیے اسی مہینے کو چنا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام آپ کا قرآن کے ساتھ رمضان میں خاص تعلق ہوتا تھا۔ صحابہ تابعین وہ بھی اپنے آپ کو دنیا کے کاموں سے فارغ کر کے قرآن پڑھا کرتے تھے رمضان میں، کہ اس قرآن کو پڑھنے کی ابھی سے ریہرسل کریں، اس کی تلاوت کرنے کی ابھی سے پریکٹس ہو جائے، اور رمضان آنے تک قرآن پڑھنے کی لذت حاصل ہونا شروع ہو جائے۔ بھائیو، نہ سمجھیں کہ یہ باتیں قرآن ہو یا نماز ہو یہ کوئی انسان کے اوپر چٹی یا اس کے اوپر کوئی تاوان ہے، بلکہ جس طرح بتایا ہے کہ انسان کی سعادت ہے، اس کی خوشیوں کا ذریعہ ہے، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی اگر 3 چیزیں کر لے تو اس کو ایمان کی لذت مل جائے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے اس سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہو، اور کسی سے اگر محبت کرتا ہے تو اس کی محبت بھی اللہ اس کے رسول کی محبت کی بنیاد پر ہو، اور تیسرا، اللہ نے اگر اس کو غلط راستے سے ہٹا دیا ہے، برائیوں گناہوں سے اس کو نکلنے کا موقع دیا ہے، اب اس کے لیے پھر سے کفر کی طرف جانا ایسے ہی ہو جس طرح آگ میں ڈلنا ہو۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ایمان کی نیکی عبادت کی لذت ہوتی ہے، اس کی مٹھاس ہوتی ہے، اس کی حلاوت ہوتی ہے، لیکن پاتا وہی ہے کہ جو واقعی ہی یہ اس ایمان کو دل میں اتار لے اور ان عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص ہو کر کرنا شروع کر دے، تو واقعی پھر اس کو ان چیزوں کے اندر پھر لذت حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نماز کے حوالے سے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ اللہ نے نماز میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے۔ آپ کبھی پریشان ہوتے، کبھی پریشانی کی خبر آتی تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کیا کرتے؟ کان فزع الی الصلاۃ، کیا فوراً نماز پڑھنا شروع کرتے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال اقامت کہو تاکہ ہم نماز پڑھ کے راحت و آرام حاصل کریں۔ اور ایسے ہی بھائیوں، ہر عبادت مومن مسلمان کے لیے اس کے دل کا سکون ہے، اس کے لیے راحت و آرام ہے، لیکن یہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب ایمان دل میں پہنچ چکا ہو، جب ان عبادتوں کی لذت محسوس ہونا شروع ہو۔ ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کے حوالے سے ہی وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز واقعی بھاری ہے، نماز چٹی تاوان لگتا ہے، روزے بڑے مشکل لگتے ہیں، زکوٰۃ نکالنا انسان کو بڑی مشکل لگتی ہے، لیکن جن کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہوتا ان کے لیے نہیں۔ ہاں، منافق اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بڑا سستی کاہلی کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اثقل الصلاة علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، کہ منافقوں پر نماز بھاری ہوتی ہے، اور سب سے بھاری نمازیں کہ جو اس وقت اندھیرے کی نمازیں تھیں، اب بھی اندھیرے کی ہیں لیکن اب روشنیاں ہوتی ہیں، فجر اور عشاء کی نمازیں۔ آپ ماتے کہ منافق پر بھاری کیوں ہوئی ہیں؟ کیونکہ منافق کو تو دکھانے کے لیے پڑھنا ہوتی ہے، اور اسے اندھیرے میں ان کو کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد اس سے کیا پتہ چلا کہ واقعی باتیں بھاری لگتی ہیں، مشکل لگتی ہیں، چٹی تاوان محسوس ہوتا ہے، صدقہ دیتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے بڑی جیب سے نکالنا پیسہ مشکل لگتا ہے۔ کس کو؟ منافق کو، بے دین کو، بے ایمان کو۔ اس لیے حقیقت میں ایمان کا یہ آپ کے پاس پیمانہ ہے، ایمان کو جانچنے کا سکیل ہے کہ جس سے آپ اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ اگر نیکی عبادت کرنے میں رغبت ہے، نیکی کرنے میں خوشی ہوتی ہے، سنت کتاب و قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے میں جو ہے لذت محسوس ہوتی ہے، تو سچے ایمان کی دلیل ہے۔ اور اگر اس کے برخلاف کوئی نیکی عبادت کرنا مشکل لگتی ہے، اور روزے آگے سارا دن بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، کھانا پینا چھوڑنا پڑے گا،
ہاں واقعی ہی منافقوں کے لیے، اس طرح کے لوگوں کے لیے بڑی مشکل لگتی ہے۔ تو اگر اس طرح کی کیفیت ہے تو بھائیو اپنے ایمان کا پھر جائزہ لیجئے، اپنے ایمان کا محاسبہ کیجئے کہ اللہ کی عبادتیں جو اللہ نے رکھی ہی ایک مومن کے راحت و آرام کے لیے ہے، میرے لیے مشکل کیوں لگتی ہیں؟ تو ضرورت ہے اس رمضان کے آنے سے پہلے ہی اپنے ایمان کی تجدید کرنے کی، اپنے ایمان کے پھر سے ہے اس کو تازہ دم کرنے کی، تاکہ اللہ کی عبادتوں کی لذتیں حاصل کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان نیکیوں کے موقعوں کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکیوں کے موقع پا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اس کے حکم کے مطابق خالص مخلص ہو کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔